السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو پرچہ دیکھا جائے گا نا، اور تم میں سے بہترین مسلمان دیکھے جائیں گے، بہترین وہ ہوں گے جن کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور میں اس وقت نا رونے کی حالت میں ہوں کہ اللہ کا رسول دنیا چھوڑ رہا تھا، اعلان آپ نے فرما دیا کہ آخری حج ہے میرا، حجۃ الوداع، میدان عرفات میں کھڑا تھا اپنی اونٹنی پر اور آخری خطبہ دے رہا تھا۔ اس میں جو بات آپ نے بچیوں کے لیے کہی، اس وقت بھی حضور کو یہ بات پنچ کرتی تھی کہ ظالم نکاح کر لیتے ہیں بعد میں بدسلوکی، آپ نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، اگر میرے امتی ہو تو میری یہ وصیت پلے باندھو کہ ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، یہی بچی ہے جس کی طرف اگر تم نظر اٹھا کر دیکھتے گردن اتار دی جاتی، مگر باپ مجلس میں آ کر کہتا کہ بیٹا میں نے یہ بیٹی تیرے حوالے کی، کیا گارنٹی ہے اس کے پاس؟ فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہوتے، نہ عالم دے رہا نہ کوئی نہیں دے رہا، جب وہ کہتا قبول کرتے ہو اس وقت فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہو۔ فإنہن عندکم اوان، اب وہ بچیاں نکاح کے بعد تمہارے پاس بے باثر قیدی ہیں، اس لیے اگر ان سے برا سلوک ہوا تو یاد رکھو پھر خدا اپنی امانت کا حساب لے گا۔ اور اگر بہنیں ہیں، ایک واقعہ سنا دو ایمان کی تازگی کے لیے، محفل اسی لیے ہوتی ہے، میرے یہ سب بھائی ہیں، پروفیسر رضا، بچے بھی، میں صرف چاہتا ہوں میرا ایمان بھی تازہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں عبداللہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جس میدان احد میں معرکہ برپا ہوا تو صبح کے حضرت جابر کو بلایا اور کہنے لگے جابر میری 9 بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا، 9 بچیاں، صرف تو ایک بیٹا ہے، اور میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے، اور آج مجھے یقین ہے کہ جو پہلا گروپی شہید ہوگا نا ان میں بھی ہوں گا، میں آج شہید ہو جاؤں گا، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، صرف یہ بوجھ ہے کہ یہ 9 جو ہے نا میرے بعد مجھے تسلی دے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ابا جی نہیں رہے، یہ تو گھر بدل گیا، ایسا نہ وقت آ جائے کہ یہ بیچاریاں محسوس کرے کہ ابا جی چلے گئے، اب سے یہ گھر وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت جابر نے کہا ابا جی آپ بے فکر نہ آئیں، یہ میری بہنیں یہ کمی محسوس نہیں کریں، اب کتنی بڑی قربانی دی، ایک ہی بیٹا تھا، باغوں کا مالک تھا، مگر ایک بیوہ اور اس سے اس نے شادی کی، عمر رسیدہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر لی، تو آپ نے فرمایا صحیح ہے بنا بکر، کنواری ہے یہ شادی شدہ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بیوہ ہے۔ حضور کو تعجب ہوا، آپ اس پر اس سے پوچھنے لگے کہ جابر تو کسی کنواری عورت سے شادی کرتا، خوشی سے تیری اس کی زندگی کچھ دن گزر لیے؟ تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ ابا جی نے یہ کہا تھا، اس لیے رسول اللہ میں نے اپنے جذبات کو چھری پھیر دی اور کہا کہ اگر میں ان کی عمر کی لے آؤں گا تو ہم رنگ رلیوں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا؟ میں پھر ایک ان کی ماں کی طرح کی لے آیا، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر میرے بھائیوں عزیزوں میری بہنوں 27 مرتبہ حضرت جابر کے لیے بخشی کی دعا آپ کی زبان سے بار بار نکلا کہ اللہ جابر کو بخش دے کہ بہنوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ وہ اسلام کو اگر ہم سمجھیں اور بیان کریں، مصیبت یہ ہے، میں آپ کی سن میں عرض کروں کہ خطبہ نکاح جو ہے نا اس کا علماء نے بیڑا غرق کر کہ جب نکاح ہوتا آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلتا، اتنا مجمع ہوتا کیا ہوا، بعد میں دعا کرو، یہ نکاح اور خطبہ تو معنی ہی رکھتا ہے اس کا کہ وہ خطاب ہے، سپیچ ہے، سپیکر کا انتظام ہو، بچیاں سن رہی ہوں، مرد سن رہے ہوں، وہ عالم بیان کرے۔ لوگ اسی لیے کہ میرے خطبے سنتے رہتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح پڑھ، اور میں نے دیکھا کئی مرتبہ دولہا رو رہے ہوتے، دولہا اسٹیج پر رو رہا تھا اور سب عورتیں مرد جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ ہوتے ہیں، بس بتاؤ کہ یہ کیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ مگر دین سارا بھائی رسم بن کر رہ گیا، جو میں نے کہا نا حکمت گم ہو گئی۔